عزیز ساتھیوں، کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک ایسی بدترین قوم بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا جیسا جو ہے بتایا ہے؟ ایک ایسی قوم جس کی مشابہت اللہ نے کہی کہ جانور کی طرح ہے. تو اس کو اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیں. اس میں ہم ڈسکس کریں گے قرآن کریم کی 2 آیتیں، سورۃ البقرہ کی 170 اور 171. ہمارے ساتھ ہیں استاد ہارون صدیقی صاحب جو ہمیں اپنی ریسرچ پیش کریں گے ان 2 آیتوں میں. السلام علیکم ہارون بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہارون بھائی، آپ کی اجازت ہو تو 170 اور 171 2 آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں جی ترجمے کے بالکل ساتھ. انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. بھلا کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادا ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ آیت 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کی مثال کچھ ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ان کو زور زور سے بلائے جو ہاتھ پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے. اور وہ آیت 170 171. یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ جانوروں کی طرح مشابہت دے کر بتا رہے ہیں، اور کون ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں؟ استغفر اللہ ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت ڈیفینیٹلی اس میں تمام لوگ شامل ہیں. اس میں اس وقت مدینہ کے یہود و نصارہ، مسلمان، مشرکین مکہ، مشرکین مدینہ، تمام کے تمام لوگ شامل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بالکل واضح طور پہ ان لوگوں سے کر رہا ہے جو لوگ قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں یا ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے وہ ہے نتبعو، ہم پیروی کریں گے. وی ول فالو اور وی فالو، ہم پیروی کرتے ہیں، دونوں ہی معنی ہیں. تو یہ جو ورڈ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا ہے، فالو کا معنی نارملی جو ہے وہ ہم اس کو پریکٹیکل وے میں دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے ایک بات کہی ہے، میں اب آپ کی آرڈر کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں. دیٹ از واٹ فالو مینس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے، تو آپ جب ان سے کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں تم ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے، ہم اسی طریقوں کو فالو کریں گے، وہ طریقہ جس پہ ہم نے کس کو، اپنے فادر اور گرینڈ فادر کو دیکھا کام کرتے ہوئے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فادر اور گرینڈ فادر کے پاس عقل نہیں تھی، تو انہوں نے کچھ جو ہے کام سوچ سمجھ کے کیا نہیں ہے. لا یعقلون شیئا، کسی چیز کی کوئی عقل انہوں نے استعمال ہی نہیں کی. ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے. تو کیا تم ایسے ہی راستے کے اوپر چلتے رہو گے صرف اس لیے کیونکہ تم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا ہے، جبکہ اللہ تم کو صاف ہدایت دے رہے ہیں اور تم اس ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہو؟ تو اس کی مثال اللہ نے ایسی دی ہے کہ یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہو، جانوروں کا ریوڑ ہو، اور اس کو چرانے والا، اس کا جو شیپرڈ ہے، اس کو چرواہا بھی ہم جیسے کہتے ہیں. تو وہ جب ان کو ہانکتا ہے، جب ان کو آواز لگاتا ہے، تو وہ صرف ان کو چیخ و پکار کے طور پہ دیکھتے ہیں. جانور جو ہے وہ اس کو صرف وہ لٹرلی ورڈز کو نہیں سمجھتے، بٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اونچی آواز کو سمجھتے ہیں، اس کے کچھ اشاروں کو سمجھتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ ان کو سمجھ نہیں آتا الفاظ کا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا تمہارا بیہیویئر ہے کہ تم اس جانوروں کی طرح سے ہو، جو کیا ہیں کہ وہ نہ تو ان کی پکار سنتے ہیں، دعا وہ، اور نہ ہی اس کی چرواہے کی شیپرڈ کی آواز سنتے ہیں، ونداً، اور وہ کیسے ہیں کہ سمن بکمن عمیون، یعنی کہ وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، اور وہ کیا ہے کہ بکمن بول نہیں سکتے، اور عمیون وہ جو ہے اندھے ہیں. تو وہ ان تینوں چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کیا ہے کہ عقل ہی نہیں ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صرف اس بات پہ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، قرآن کی واضح آیات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی، درمیان کے زمانے میں بھی، آج بھی اور آگے بھی، اس بات پہ کہ ان کے آبا و اجداد نے، فادرز اور گرینڈ فادرز نے یہ کام ایسے کیا تھا۔ اب قرآن کچھ بھی لے کر آ رہا ہے، وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، ہم نے اپنے باپ کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو، جب آپ ان سے کوئی بات پیش کریں گے قرآن پہ تو کہیں گے نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ہم ایسے ہی کریں گے، اور وہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چرواہے کی اس بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہیں، وہ جانور ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، جن کے نہ کان ہے نہ آنکھ ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف جو ہے اس کی جو ہے چیخ پکار کو ایک جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ہو رہا ہے، بٹ اس کو ایگزیکٹلی سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اس پہ ویسے عمل کریں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیروی کرنے، اس کو فالو کرنے کا ہمیں کہا ہے۔ جو یہ تباہ ہے، اتباع، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو آرڈر دیا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ جی ماد بھائی۔ جی ہاں بھائی، الحمدللہ بڑا بیوٹیفلی آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ ایک چھوٹا سوال اس کے اندر، کیا ان کے پاس کوئی چانس ہے کہ ان کے جو بلائنڈس لگ چکے ہیں کیا یہ ہٹیں گے یا نہیں؟ جیسے کافروں کے دل پر مہر پڑ چکی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ڈراؤ نہ ڈراؤ برابر ہے معاملہ ان کے لیے، تو کیا یہ بھی لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں یا ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جس سے یہ اس دلدل سے نکل سکے؟ سب سے بڑی چیز جو ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا نام رکھا فرقان۔ فرقان کے معنی ہے فرق کرنے والا۔ اٹ ٹیلز یو what از رائٹ اینڈ what از رانگ۔ اٹ ٹیلز، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو اللہ نے بار بار کہا ہے کہ یعقل لا یعقلون لا یعقلون، کی ان کی عقل نہیں ہے، عقل ہے پر استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنی کسی چیز کے اوپر عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ ابھی ہم نے اس کی بھی یہ آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کا دل جو ہے وہ سیل کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا فالٹ ہے اور ان کے پاس فری ول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے، فری ول تھی، انہوں نے جو پک کیا اس کے نتیجے میں ان کا دل جو ہے وہ سیل ہو گیا۔ وہ جو ہے دل جو ہے ان کا، وہ اللہ نے اس کو سٹیمپ کر دیا، مہر لگا دی کہ وہ نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں والی سچویشن جو ہے۔ تو وہ اللہ نے نہیں کیا ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ میں اس کو بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ دس از دا ریزلٹ آف، فار ایگزامپل آپ گاڑی تیز چلا رہے ہیں، اب آپ کو گاڑی تیز چلانے کے نتیجے میں پولیس والا روکتا ہے اور آپ کو فائن کرتا ہے، ٹکٹ دے دیتا ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ یہ پولیس والے کا قصور ہے، اس نے مجھے کیوں روکا؟ بھائی آپ نے لا بریک کیا ہے، آپ ٹکٹ آپ کو، فائن آپ کو ملا ہے کیونکہ آپ لا کو توڑ رہے ہو۔ تو سیم وے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ختم اللہ نہیں کیا ہے، اس دل پہ اللہ نے مہر نہیں لگائی ہے، بلکہ وہ مہر از اے ریزلٹ آف یور ایکشنس، آپ نے جو ایکشنس کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ مہر لگی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان کو قرآن مل رہا ہے، کسی کو بھی مل رہا ہے قرآن، آپ کو بھی مل رہا ہے قرآن۔ آپ قرآن پہ چیزوں کو نہیں پرکھ رہے ہو، آپ چیزوں کو پرکھ رہے ہو روایات پہ، آپ چیزوں کو پرکھ رہے ہو ضعیف احادیث کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی جو ہے نا یہی صحیح ہے۔ بھئی قرآن اس کے اپوزٹ کہیں بات کر رہا ہے، کچھ آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد یہی ہیں نا، کہ جنہوں نے روایتیں لکھ دی ہیں، جنہوں نے احادیث لکھ دی ہیں، ضعیف احادیث جنہوں نے جمع کر دی ہیں، جو کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کچھ کو نہیں ہے، بٹ کچھ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، میں اس میں بحث میں نہیں جا رہا ابھی فی الحال، بٹ اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جو قرآن کے اگینسٹ میں جا رہی ہے اس کے آپ دلائل پہ آ کے اپنے آبا و اجداد کو لے آتے ہو، تو وہ اس میں مطلب دس از دا سیم تھنگ، یہی بات ہے۔ اور یہ بات ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس وقت کے لوگ بھی یہی بات کر رہے تھے، ان کے پاس بھی تو کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، یا ان کے پاس بھی تو کچھ چیزیں ان کے آبا و اجداد کی بتائی ہوئی تھی نا، جس پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے جب کتاب دی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ ابھی بھی ہمارے یہاں ابھی لوگ ایسے ہی ہیں، کر رہے ہیں اماد بھائی۔ تو ان کے پاس چانس ہے یا نہیں، سوال آپ کا یہ ہے۔ چانس یہ ہے کہ قرآن ہر وقت چانس ہے، ہر وقت چانس ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو اٹھائیں پڑھیں،
سمجھنا شروع کر دیں، آپ کا چانس دوبارہ کھل جائے گا، آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا۔ اللہ نے تو اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، کسی جگہ بھی اللہ نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ ہر وقت اپنا دروازہ کھول کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد آگے آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صحیح کام کرنا شروع کر دو گے تو میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے ان آیتوں کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، تدبر کرنے والا اور اس سے نصیحتیں اٹھانے والا بنائے۔